یعنی جو چندر گپت موریہ کی کو وہیں پر تھا، اور اس کے بعد باقی کیا نام ہے وہ کیا دوسرا جو تھا اپنا گپتاس کی امپائر بھی یہیں تھی. خود کپل وستو کی ریاست وہیں پر تھی جہاں سے ان لوگوں کے ظلم کے خلاف گوتم بدھ اٹھا تھا، اور وہاں سے پھر نکل کے وہ سارناتھ گیا تھا، وہ سانچی کے علاقے کے اندر. تو وہاں پر اتنی یہ جو کیا نام ہے آپ کا جہاں بابری مسجد وہ بھی یو پی کے اندر ہے، ٹھیک. اس کے بعد آپ جہاں پر وہ جنم بھومی جو ہے اس کی ایودھیا وہ بھی یو پی کے اندر ہے. تو سب کچھ یو پی کے اندر ہے وہاں پر. اسی لیے وہاں پر ایک زمانے میں سماج وادی پارٹی جو تھی وہ اٹھی تھی. سماج وادی پارٹی نے اپنا جو ہے وہ تو کر لیا تھا وہاں پر، اس میں کیا نام ہے بہار میں تو اپنا گڑھ بنا لیا، کیونکہ بہار میں دلت زیادہ ہیں، بہار میں اڑیسہ میں غربت بھی زیادہ ہے اور وہ بھی زیادہ ہے. لیکن یو پی جو ہے یہاں پر نہیں بنا سکی. یو پی میں برہمنزم جو ہے وہ شدید ہے، اور دلت جو ہے اس طرح سے آپ نہیں مل سکے. مجھے لگتا یہ ہے کہ صاحب اپنی کوشش تو کی تھی مسلمانوں نے سماج وادی پارٹی کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی سے الیکشن کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. لیکن اس میں جو خوش آئند چیز اب دیکھیں نا، گوا میں بھی بی جے پی جیت چکی ہے، اور اس کے ساتھ منی پور میں بھی جو جیت چکی ہے، اتراکھنڈ میں بھی. لیکن پنجاب کا جو رزلٹ ہے وہ حیران کن ہے. عام آدمی کا ادھر کیا 92 سیٹ. دیکھیں آپ ایک دفعہ اس کا انٹرویو سنیں کہ اس بندے نے کیا کیا کچھ فری کیا دلی کے اندر. اچھا، اس کا اثر باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو رہا، باقی ریاستوں میں کیوں نہیں ہو رہا؟ سر باقی دلی تو کیپٹل ہے نا. آپ کبھی انڈیا کا سماج جا کے دیکھیں نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یعنی اس حد تک وہ کچلا ہوا ہے، وہ معاشرہ کچلا ہوا معاشرہ، گفتگو نہیں کرنے پاتے، کھڑے نہیں سامنے ہو سکتے، جوتے پہن کے آپ نہیں اس کے اندر داخل ہو سکتے. حیران کن بہت ہی. اور غربت و افلاس تو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے 50 روپے یہاں اس ملک کو دان دے کے چلے جاؤ. اس حد تک غربت ہے وہاں پر. یعنی ٹوائلٹس کا آپ میں نے کئی دفعہ ذکر بھی کیا ہے کہ آپ ایک ٹرین پہ صبح بیٹھتے ہیں اور صبح آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کے تو چاروں طرف لوگ جو ہیں رفع حاجت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو فیسلٹیز کے حساب سے اس طرح کی نہیں ہیں. اب دلی کا ایئرپورٹ کسی حد تک بہتر ہوا ہے، لیکن 2007 کے اندر بنارس جیسے علاقے کا ایئرپورٹ آپ دیکھیں ایسے لگتا تھا جیسے پاکستان کے کوئٹہ کا ایئرپورٹ. سب سے بڑی سڑک جو ہے ان کی، جو سب سے پاپولر سڑک جو ہے، جو کہ وی آئی پی سڑک سمجھی جاتی ہے، وہ ہے آگرہ سے دلی تک. وہ ہماری جی ٹی روڈ کی طرح کی سڑک ہے. پھر اس کے بعد میں آگے وہاں گیا ہوں، وہ جو اپنا جو ایکسپریس وے ہے ان کی، جو اجمیر جاتی ہے اور راجستھان کے قلعوں کی وجہ سے اس کے اندر سے اکھڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں، اور پتہ نہیں جانور ادھر سے گھوم رہے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گندگی کو بھی چھوڑ دیں. باقی دلی بہت صاف کر لیا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا، ان لوگوں نے نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ نے بڑی بڑی بلڈنگیں کرائی تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلی میں اس بندے نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا. اور دلی جو ہے بذات خود شہر ایسا ہے کہ جس کے اندر بی جے پی نہیں پنپ سکی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دلی کا وہ علاقہ دریبے کا، اور اس کے بعد چاندنی چوک کا، اور پھر اس کے بعد پاچی مسجد، اس سے مسلمانوں کی ایک تو اکثریت ہے. دوسرا یہ ہے کہ باقی باہر سے بہت زیادہ، یعنی وہاں پر ایک زمانے میں کہا جاتا کہ اتنے بہاری آ گئے ہیں کہ لالو پرساد یادو وہاں کا چیف منسٹر ہو سکتا ہے. اچھا، تو بہت زیادہ بہاری، سکھ بہت زیادہ ہیں. اچھا، یہ چلو یو پی کے اندر خاص طور پہ بی جے پی نے جس طریقے سے اکثریت لی ہے، اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی مسلمان جو ہیں وہ بڑے تشویش کا شکار ہیں، اب جو ہے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ مسلمان کریں گے کیا؟ اب ذرا سا اس کو پورے انٹرنیشنل سینیریو میں لے کے جائیں، اور پھر آپ دیکھیں. کل میں ان کے تبصرے سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یوکرین کا نیٹو محاذ ٹوٹ سکتا ہے اور امریکہ اس کو ڈچ کر سکتا ہے اور مروا سکتا ہے، تو پھر کویڈ کی بھی خیر مناؤ. اچھا، کویڈ بھی کیا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بی جے پی کی ساری سٹینڈنگ جو تھی وہ اینٹی پاکستان تھی، اینٹی مسلم تھی، کہ ہم ایک وار سچویشن کے اندر اپنے لیے بھی کیش کریں گے سیاسی طور پر بھی، اور انٹرنیشنلی بھی کیش